کہ تم اس بات پر ناحق مغرور نہ ہو جاؤ کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں۔ اگر ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوئی تو ہم ان کے اعمال پیش کر دیں گے۔ تم کو ان سے کیا تعلق اور کیا نسبت؟ وہ پاک باز لوگ تھے جو گزر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلکا یہ امتوں ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، تلکا سے ان انبیاء کرام اور ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے جن کا پچھلی آیت میں ذکر تھا، یعنی وہ بزرگوں کی عظمت والی جماعت تھی اور تم اعمال میں ان سے بہت دور ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا ان کو نسب آگے نہ بڑھا سکے گا۔ اگر تم ان کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان جیسے کام کرو۔ امت ان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اصل، کیونکہ جماعت بھی ایک اصل کی طرف رجوع کرتی ہے اور اس کا ایک مشترک مقصد ہوتا ہے، اس لیے اسے امت کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ حضرات یعنی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام توحید، اطاعت الہی اور نسب میں شریک تھے، اس لیے ان سب کو ایک امت کہا گیا۔ خلط کے معنی ہے خالی یا اکیلا ہونا، اسی لیے تنہائی کو خلوت کہتے ہیں، اور جب یہ زمانے کے لحاظ سے بولا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں گزر جانا۔ یہاں یہی مراد ہے، یعنی دنیا سے ان کا تعلق جاتا رہا اور وہ خدا سے جا ملے، یعنی تمہارے بزرگوں کی یہ جماعت تو گزر چکی۔ گزشتہ انبیاء کرام میں بعض وہ حضرات بھی ہیں جن کی وفات ابھی تک نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں، جیسے زمین پر الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اور آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام۔ اس لیے رب نے خلط فرمایا، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کا ثابت اس نے کمایا، یعنی اس گزشتہ جماعت کے نیک اعمال خود ان کو ملیں گے، تم ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ والاکم اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسب تم نے کمایا۔ مراد یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنے اچھے عمل کی جزا اور برے عمل کی سزا پا کر رہے گا، اور اس کے عمل سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل نہ کر سکے گا، اور نہ کوئی کسی دوسرے کی بدعملی کے سبب پکڑا جائے گا۔ ولا اور نہ تسالونا تم سے پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں، کانو جو وہ یعملون کرتے تھے، یعنی تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ ہوگا کہ آخرت میں ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا تم اس خیال میں نہ رہنا کہ ہم ان کے اعمال پیش کر کے آخرت میں نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر تم نجات چاہتے ہو تو نیک اعمال کرو۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ تم اس بات پر ناحق مغرور نہ ہو جاؤ کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں۔ اگر ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوئی تو ہم ان کے اعمال پیش کر دیں گے۔ تم کو ان سے کیا تعلق اور کیا نسبت؟ وہ پاک باز لوگ تھے جو گزر گئے، ان کے اعمال سے انہی کو فائدہ ہوگا، اور تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، لہٰذا تم کو چاہیے کہ ان کی وصیت سنو اور نیک اعمال میں جلدی کرو۔ جب وہ اپنی اولاد کو آخری دم تک ایمان اور اعمال کی وصیت کرتے رہے تو تم ان سے کیوں کر بے نیاز ہوگے؟ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔